داماد نے اس کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا, غلط کام ہے, میں ہاتھ اٹھانے کو پروموٹ نہیں کرتا, کہیں آپ یہ سمجھیں گے شوہروں کو چاہیے بیویوں کو ماریں, ایسا نہیں ہے. لیکن عورت تھی سمجھدار, بیٹی نے گھر آ کے بتایا میرے میاں نے ہاتھ اٹھایا ہے. آج کل تو عورتیں اور گھر مائیں تباہ کر دیتی ہیں. تو ماں نے کہا بیٹا دیکھ شوہر نے ہاتھ اگر اٹھایا ہے نا تو کوئی تو بات ہوئی ہوگی. فوراً کیا کرتے ہیں, فون گھما کے داماد کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا آج کل مارکیٹ میں, اٹھا گیا تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا, ہوتا کون ہے تو, پہلے تحقیق کر لو بھائی بولا کیا ہے اس نے. ہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس کو بولو بھائی کیوں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ ہاتھ اٹھایا جائے, اور اگر غلط بھی ہے تو اتنی غلط تھوڑی ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے. تو بس جذباتیت کا شکار ہے, افراط و تفریط ہے, پولائٹ بننے کے چکر میں سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, یہ اسلام کے اخلاق نہیں ہے. ہر چیز بیلنس ہے اسلام میں, ہر چیز. کتنا پیارا اصول ہے, بچے کو 7 سال کی عمر میں محبت سے سمجھاؤ, مارنے کی اجازت نہیں ہے, چھوٹا ہے بھائی, نماز پڑھے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو بھی ٹھیک ہے, 10 سال تک برداشت کرو. 3 سال تمہارے پاس ہیں محبت کے لیے, 10 سال میں بھی نماز نہیں پڑھتا تو اب انسان لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں سمجھتے, اب ہاتھ اٹھانا پڑے گا آپ کو. اب نہیں اٹھائیں گے تو یہ پولائٹنس نہیں ہے, یہ آپ کے نالائق ہونے کی, بولو نا بھائی, دلیل ہے, آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. تو ہر چیز میں ایسا ہے, ہر چیز میں, ہر معاملے میں. آپ کا ملازم ہے, صحیح کام نہیں کر رہا, ٹائم پہ نہیں آ رہا, بزنس کا بیڑا غرق کر دیا, محبت سے سمجھاؤ, تمیز سے. 2-4 دفعہ کے بعد چل بھائی چھٹی تیری, نکل پتلی گلی سے, ٹھیک ہے نا. یہ فیکٹری ہے, ہم نے کو ایدی سینٹر تھوڑی کھولا ہوا ہے ہم نے یہاں پہ. ہمارے ایک رشتے دار فیصل آباد میں, ان کی فیکٹری تھی کپڑے کی, مجھے لے گئے, ویسے مجھے شوق بھی ہے چیزیں دیکھنے کا, کیسے بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو ملازم بڑے تمیز سے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا پہلی دفعہ دیکھا ہے ملازم اتنی تمیز سے. انہوں نے کہا ٹھڈے مار مار کے ان کو انسان بنا ہے. ٹھڈے مار مار کے کیا بنا ہے, کہہ رہے بیٹھے رہے, کہتے تھے جب آتا تھا سو رہے ہوتے تھے, کام ہی نہیں کرتے. دہاڑی پہ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, کمیشن پہ کام ٹھکا ٹھک ہوتا ہے, دہاڑیوں پہ کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ٹھڈے وڈے نہیں مارے, تمیز, اصل تو تمیز ہی ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک کیا ہے میرے بھائی, حد ہے, حد ہے تمیز. تو مسلمان چونکہ ہماری زندگیوں میں بیلنس ہی نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہے, یاد رکھو. اصل کیا ہے, یہ نہیں کہ اصل سختی ہے, اصل کیا ہے, جو کام اخلاق سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. اسلام نے اصل تو اخلاق سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا احسنہم اخلاقا, جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. گالیاں, ٹھڈے, یہ کوئی تہذیب نہیں ہے. مار دھاڑ, گھروں میں چیخو پکار, گالیاں دے رہے ہیں رشتہ داروں کو, گالیاں بلب کے رشتہ داروں کو. بھائی کہ لائٹ اگر جا رہی ہے تو گالیاں دینے سے لائٹ تھوڑی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. نہ بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینے سے لائٹ آئے گی, نہ بلب کو گالیاں دینے. آپ کی زبان کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. تو اصل تو اخلاق ہی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے, بچے تھے. فرماتے ہیں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا اور آپ نے یہ پوچھا کیوں نہیں کیا, اور میں نے کوئی کام نہیں کرنا تھا اور کر دیا تو آپ نے یہ پوچھا ہو کہ کیوں کیا. بس جتنا کام کر دیا ٹھیک ہے, نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک کو ایک دفعہ کسی کام سے بھیجا. وہ بچے تھے, بجائے کام کرنے کے بچوں میں کھیلنے لگے جا کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دیکھا بھائی کہاں ہیں, تو دیکھا وہ تو کھیل رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. حضرت انس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کہا. سمجھ رہے وجہ کیا ہے بھائی, یہ تو اپنی ان کی والدہ نے گفٹ دیا ہے نا خدمت کے لیے, تو اپنی مرضی سے خدمت کر رہے ہیں, اس میں سختی کیسی. ٹھیک ہے خدمت کر دی تو بھی, اور بچوں کے ساتھ تو ویسے بھی شریعت میں سختی نہیں ہے, بچوں کے ساتھ تو بہت نرمی ہے. میں تو وہ جو ٹھڈے مارنے کی بات کروں تو 30-35 سال کے تھے نا جو پڑے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سیرت میں سختی بھی ملتی ہے اور نرمی بھی. رحمت للعالمین. ایک ایتھیس نے اعتراض کیا یہ رحمت للعالمین ہے اور جناب گردنیں اڑانے کا حکم بھی دے رہے ہیں, یہ کیسے رحمت للعالمین ہے؟ بھائی رحمت للعالمین کا یہ مفہوم
کہ کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، یہ رحمت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے زحمت بن جائے گی یہ عادت، تو کیونکہ اس صفت کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے۔ رحمت کا معنی ہر لحاظ سے جامع شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور واقعہ کئی بار سنا چکا ہوں، دوبارہ سنا کے بس پھر آگے بڑھتا ہوں، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کر رہا تھا، گرفتار ہو گیا، تو آپ نے حکم دیا اس کی گردن اڑائی جائے۔ اب دیکھو، گردن اڑانے کا حکم دینا بظاہر یہ رحمت کے خلاف ہے نا۔ ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی گردن کیوں اڑائی جائے، اسلام تو بہت وسیع مذہب ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ بہت غفور رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا دیا، گردن، کیونکہ نہیں اڑائی تو یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی، کل دوبارہ جاسوسی کرے گا۔ ہمارے ساتھ پہلے اپنے لوگ ہیں، لیکن اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، میں 6 بیٹیوں کا باپ ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ترس آیا اور آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ دوبارہ گرفتار ہو گیا، دوبارہ کمبخت جاسوسی کر رہا تھا، پھر اس نے اپنی 6 بیٹیوں کا واسطہ دیا، مجھے نہ مارے، میری 6 بیٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ حکم دیا اس کو مار دو، اس لیے کہ اس کی بیٹیوں کا خیال کریں یا اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ کیسا بیلنس، اس میں اصل بتا دیا کہ اصل رحمت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اختیار کرو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ جود و سخاوت ہے اس میں۔ اللہ کیا ہے؟ غیرت والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے؟ غیرت۔ تو اللہ کی صفت یہ ہے کہ قرآن حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو آئندہ کن اصولوں پہ یہ کائنات چلے گی، وہ اصول اللہ نے پہلے لکھ دیے۔ جب کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو آئین پہلے بنتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی جان؟ آئین پہلے بنتا ہے، اس کے بعد اس آئین کے تحت قانون وضع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم، حدیث میں یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ کیا ہے؟ قلم، کائنات کو بنانے کے بعد، تاکہ جو کائنات جن اصولوں پہ چلے گی نا، وہ اصول، وہ آئین پہلے سے طے ہو جائیں کہ اس آئین کے تحت چلے گی۔ اور اللہ نے سب سے پہلی چیز قلم بنا کے اسے حکم دیا لکھ، ٹھیک ہے نا؟ کیا حکم دیا؟ بولو نا، لکھ۔ تو پہلا اصول لکھا، سبقت رحمتی علی